بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 38 ہے، جس میں ہم شاعر جزء بن کلیب الفقعسی کو پڑھیں گے۔ جزء بن کلیب الفقعسی کون ہے؟ یہ ایک آدمی ہے جو قحط کی وجہ سے یزید بن حذیفہ کے یہاں ٹھہرا تھا۔ قحط کی وجہ سے یزید بن حذیفہ کے یہاں ٹھہرا تھا۔ یزید نے اس سے اس کی لڑکی کا رشتہ مانگا تو اس پر یہ ناراض ہوا، اور یہ جو مذکورہ آنے والے اشعار ہیں وہ انہوں نے پڑھے ہیں۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وقال جزء بن کلیب الفقعسی تبغى ابن كوز والسفاهة كاسمها ليستاد منا أن شتونا لياليا فما أكبر الأشياء عندي حزازة بأن أبت مزريا عليك وزاريا وإنا على عرض الزمان الذي ترى نعالج من كره المخازي الدواهيا فلا تطلبنها يا ابن كوزي فإنه غدا الناس مذ قام النبي الجواريا وإن التي حدثتها في أنوفنا وأعناقنا من الإباء كما هي. وقال زياد الحارثي لم أر قوما مثلنا خير قومهم أقل به منا على قومهم فخرا وما تزدهينا الكبرياء عليهم إذا كلمونا أن نكلمهم نزرا ونحن بنو ماء السماء فلا نرى لأنفسنا من دون مملكة قصرا۔ تو آئیے ترجمہ کرتے ہیں۔ تبغى ابن کوزی والسفاہۃ کاسمہا۔ تبغى بمعنی ارادہ کیا، کہتے ہیں کہ ابن کوز نے ارادہ کیا، اور اس کا معنی یہ بھی ہے بغا یبغی۔ بغا بمعنی ظلما، ظلم کیا۔ لا تبغی فی الارض فساد، آپ زمین میں فساد نہ مچائیں۔ تو بغا یبغی تبغا ایک معنی میں آیا کہ ابن کوز نے کیا کیا؟ ظلم کیا۔ والسفاہۃ کاسمہا، ظلم کس طرح کا ہے؟ جیسا کہ اس کا نام گھٹیا ہے یا سفیہ ہے یا سفاہت سے ہے، اسی طرح اس کا کام بھی گھٹیوں والا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ابن کوز نے ظلم کیا اور سفاہت و بے وقوفی کی، اور اپنے نام کی طرح برا ہے۔ کس طرح برا ہے؟ تو تبغى ابن کوز نے ظلم کیا، والسفاہۃ کاسمہا، اور جس طرح اس کا نام برا ہے کام بھی برا ہے۔ آگے کہتے ہیں لیستاد منا، تاکہ وہ سردار کی لڑکی سے منگنی کرنا، یعنی اس کو لیستاد، استاد یستادو، سردار کی لڑکی سے منگنی کرنا یا سردار کی لڑکی کا رشتہ مانگنا۔ لیستاد منا، تاکہ وہ ہم سے رشتہ لے لے۔ ان شتونا لیالیا، اس وجہ سے کہ ہم نے ان کے پاس تھوڑی سی راتیں گزاری ہیں، وہ بھی قحط کی وجہ سے۔ شتونا کے معنی آتے ہیں قحط زدہ ہونا، ٹھیک ہے؟ یعنی میں کہوں شتا الرجل، آدمی قحط میں مبتلا ہوا، شتونا ہم قحط میں مبتلا ہوئے، تو یہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ فما اکبر الاشیاء عندی، یہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک بڑی چیز، فما نہیں ہے، اکبر الاشیاء بڑی چیز، عندی میرے نزدیک، حزازتاً یعنی غصہ وغیرہ کی وجہ سے درد دل، حزازات درد دل، یعنی میرے نزدیک جو دل کو درد دینے والی چیزیں ہیں سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ بِأَنْ أُبْتَ مَزْرِيًّا عَلَيْكَ وَزَارِيًا، کہہ رہے اور درد دل کے اعتبار سے میرے نزدیک تمام اشیاء میں اس سے بڑھ کر کوئی شے نہیں کہ تو لوٹے اس حال میں کہ تجھ پر عیب لگایا گیا ہو اور تو بھی عیب لگانے والا ہو۔ بِأَنْ أُبْتَ بِأَنْ رَجَعْتَ، کہ آپ لوٹتے ہیں، مزرین
آپ پر کسی نے عیب لگایا ہو۔ عربی میں کہیں گے بِأَنْ عُدْتَ عَادَ يَعُودُ لوٹنا، بِأَنْ عُدْتَ مزریًا کہیں گے معیباً صاحب العیب، معیب عاب یعیب، بِأَنْ أُبْتَ بِأَنْ رجعت وعدت معیباً علیک وزاریہ، ٹھیک ہے، یعنی آپ بھی کسی پر عیب لگانے والے ہوں اور آپ پر بھی کسی نے عیب لگایا ہو، یہ سب سے بڑی یعنی دردناک چیز ہے، اور درد دل کے اعتبار سے میرے نزدیک یہ تمام اشیاء میں سے بڑی ہوئی چیز ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ آپ زیادتی کریں یا ظلم کریں یا مجھے کوئی تکلیف پہنچائیں، مجھے دل کا درد دیں۔ آگے کہتے ہیں وَإِنَّا عَلَىٰ عَرْضِ الزَّمَانِ، اور ہماری حالت یہ ہے عَلَىٰ عَرْضِ الزَّمَانِ، زندگی کی جو سختیاں ہیں، زمانے کی سختیاں، گویا کہ زمانے نے ہمیں کاٹا ہے اور ہمیں کاٹ رہا ہے، ہمارے اوپر حالات اور احوال ہیں، قحط سالی ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ عَرْضِ الزَّمَانِ، زمان کی سختیوں کے باوجود، الَّذِي تَرَىٰ، جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، نُعَالِجُ نُزَاوِلُ نَسْتَعْمِلُ، ہم صبر کر رہے ہیں، ہم برداشت سے کام لے رہے ہیں، ہم سہ رہے ہیں، نعالج سہنا یا علاج کرنا یا سہنا، ہم سہ رہے ہیں من کرہ المخازی، کہ ہم یہ سارا کچھ جو ہے رسوائی وغیرہ یہ ساری ہم برداشت کر رہے ہیں زمانے کی سختیوں کی وجہ سے، الدواہی المصائب، مکمل ترجمہ کچھ یوں ہے، اور ہم باوجود سختی زمانے کے جس کو تو دیکھتا ہے مصائب کو سہتے ہیں، رسوائی کو ناپسند کرنے کی وجہ سے، کیونکہ ہم رسوا نہیں ہونا چاہتے، ہم اگر مصیبت میں رہیں تو رہیں گے، مصیبت کو برداشت کریں گے، لیکن رسوائی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ فَلَا تَطْلُبَنْهَا يَبْنَ كُوزِ فَإِنَّهُ، اب کہہ رہے ہیں کہ لہٰذا اے ابن کوز یا ابن کوز، اس لڑکی کا مطالبہ مت کر، فَلَا تَطْلُبَنْهَا، تو آپ ہرگز بھی مطالبہ نہیں کریں گے، یبن کوز، اے ابن کوز، فَإِنَّهُ غَدَا النَّاسُ مُذْ قَامَ النَّبِيُّ الْجَوَارِيَ، کیوں کر جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں لوگ لڑکیاں بن گئے ہیں۔ فَإِنَّهُ ضمیر شأن ہے یہاں پر کہ یہ معاملہ ایسا ہے، غَدَا النَّاسُ کہ لوگ بن گئے ہیں، مُذْ قَامَ النَّبِيُّ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اور مبعوث ہوئے ہیں، الجواریہ لوگوں سے بھی لڑکیاں بن چکی ہیں۔ تو کہتے ہیں یہاں پر کہ یعنی زندہ درگور کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جس کی وجہ سے لڑکیوں کی قلت نہ رہی، لہٰذا کسی اور کا انتخاب کر لے، یہ مراد ہے۔ فَلَا تَطْلُبَنْهَا، اس کو مت مانگو، یبن کوز، فَإِنَّهُ غَدَا النَّاسُ مُذْ قَامَ النَّبِيُّ الْجَوَارِيَ، آدمی بھی ابھی عورتیں بن چکی ہیں، گویا کہ وہ عورتوں کو ابھی زندہ درگور نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، تو لڑکیاں بہت ساری ہیں، یہ کیوں آپ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ دو۔ وَإِنَّ الَّتِي حُدِّثْتَهَا فِي أُنُوفِنَا، پس ان کا انکار کی وہ خصلت جو تجھ سے بیان کی گئی ہے، یعنی وہ خصلت جو تجھ سے بیان کی گئی ہماری گردن و ناک میں باقی ہے، جیسے کہ پہلے تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ناک اور گردن کا ذکر اس لیے کیا کہ اکثر انکار ناک چڑھانے یا سر ہلانے سے ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الَّتِي حُدِّثْتَهَا، اور جو باتیں انکار کی آپ سے کہی گئی ہیں، فی انوفنا ہمارے کان اور ہمارے جو گردنیں ہیں، من الآباء کما ہی من الاباء، یعنی انکار جس طرح لوگ کرتے ہیں ناک کے ذریعے سے یا سر ہلانے کے ذریعے سے، تو ہم بھی اس طرح کا انکار کرتے ہیں، کما ہی جس طرح وہ ہے، یعنی تو اس لیے ہم ایک مرتبہ انکار کر چکے ہیں، مزید آپ اس کا مطالبہ ہم سے نہیں کریں گے، تو اس سے یہ ساری باتیں مراد ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اشعار کا مختصر ترجمہ کر رہے ہیں، یعنی جن طلباء نے عربی کچھ پڑھی ہے ماشاءاللہ ان کو سمجھ آئے گی یہ سارے ترجمہ وغیرہ، کیونکہ زیادہ تشریح میں ہم نہیں جا سکتے، اس سے ہمارا وقت بھی زیادہ صرف ہوگا۔ یہ تو ادب ہے، عربی ادب ہے،
تو اس میں اتنا ہی کافی ہے کہ ہم ہر لفظ کا کچھ نہ کچھ ترجمہ ہمیں اس کا معلوم ہو جائے اور ہم اس کتاب کو سمجھ لیں اور اشعار کو سمجھ لیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔